ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو پاکستان جاؤں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں، مذاکرات کا دوسرا دور رواں ہفتے کے آخر میں ہی ہو سکتا ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے اور افزودہ یورینیم دینے پر آمادہ ہو چکا۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لیا تو اٹلی سمیت ہر ملک بنا لے گا۔ ایران سے ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ جنگ ہوگی۔ امریکی صدر نے لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ انہوں نے دنیا بھر میں 10ویں جنگ رکوا دی۔ لبنان میں سیز فائر میں حزب اللہ بھی شامل ہوگی۔ تیل کی عالمی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، وہ پوپلیو سے ملاقات کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کھل کر تعریفیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستانی قیادت کو ایک بار پھر خراج تحسین۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں بہت زبردست کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم کردار ہے۔ ٹرمپ نے فوکس بزنس نیٹ ورک کے پروگرام میں کہا، پاکستانی قیادت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھرپور سفارتی کوششیں، 3 ملکی دورے کے آخری مرحلے میں ترکیہ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وفد میں شامل۔ انطالیہ کے گورنر ہلوسی شاہین نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا شاندار استقبال کیا۔ پاکستان کے ترکیہ میں سفیر یوسف جنید اور اعلیٰ سفارتی اہلکار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم فورم میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے لیڈرز پینل میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب ایردوان اور دیگر اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ قطر میں امیر شیخ تمیم بن حمد سے ملاقات کی، خلیج سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی قطر اور دیگر ملکوں پر حملوں کی مذمت، عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان اور قطر کا سیکیورٹی، دفاع اور توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور خلیجی ملکوں کے درینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا، امریکہ ایران مذاکرات آگے بڑھانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کے سعودی عرب سے قطر پہنچنے پر پراتفاق خیر مقدم کیا گیا۔ قطر کی حدود میں داخل ہوتے ہی لڑاکا طیاروں کی سلامی۔ قطری وزیر مملکت سلطان بن سعد نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ سعودی ولی عہد کی امن عمل پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ وزیر اعظم کا سعودی عربیہ کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی، ملک و قوم کے لیے دعائیں کی۔ وزیر اعظم کی آمد پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھولے گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ تہران۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بھی آمد۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیفٹیننٹ جنرل سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو امریکہ حملوں کے لیے تیار ہے، ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کی دھمکیاں، کہا ایران کو اپنے اگلے اقدامات دانش مندی سے کرنے چاہیے۔ اگر ایران نے غلط فیصلہ کیا تو ناکہ بندی اور بنیادی ڈھانچے، توانائی اور بجلی کے نظام پر حملے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ایران کے پاس نیوی نہیں، بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا قذافی اور بحری دہشت گردی ہے۔ بحری راستوں کی بندش ایران جانے والے تمام جہازوں کے لیے ہے۔ ایران جنگ اور عدم استحکام نہیں چاہتا، صدر مسعود پزشکیان کی ہلال احمر سوسائٹی کے دورے میں بات چیت، کہا ایران نے ہمیشہ دیگر ملکوں کے ساتھ مکالمے اور تعمیری روابط پر زور دیا۔ ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود دہشت گرد ہیں۔
जो जब चाहें जहां चाहें जिसको चाहें कत्ल कर दें। ईरान किसी की शहरी तनसीबात, स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों का बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी असूलों के तहत कोई जवाब नहीं। ये हमले शर्मनाक हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल जेन कैन कहते हैं, ईरान पर बहरी नाकाबंदी के आगाज के बाद 13 जहाज़ों ने वापस मुड़ने का फैसला किया। जो भी जहाज नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेगा इससे मुनासिब तरीके से निपटा जाएगा। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। अमेरिकी फौज एक लम्हे के नोटिस पर दोबारा जंगी कार्रवाइयां शुरू कर सकती है। सेंटकॉम ने कहा, एक भी ईरानी जहाज आबना हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर्स आबना हुर्मुज़ से गुजरा। ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमेरिकी नाकाबंदी पर मुनासिब जवाब देने की धमकी। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम बनाने के लिए $8 अरब की मुआवनत का ऐलान कर दिया। इक़दाम खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत के मुताबिक किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुमलिकत ने इससे कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाए गए $5 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी। मजीद $3 अरब का नया डिपॉजिट भी फराहम करने का ऐलान किया गया। इक़दाम दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और मुसलसल ताउन की अक्कासी करता है। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया से $2 अरब की रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी गई। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम किए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, गैस और पेट्रोल की सप्लाई चेन बहाल रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खत्ते में कशीदगी के बाद सप्लाई चेन मुतासिर हुई। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इशारी मुस्तहकम है। ईरान जंग के पूरी दुनिया पर मौशी असरात मुरतब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, जंग के नतीजे में मौशी असरात का बोझ महंगाई की सूरत में अवाम उठा रहे हैं। जब ईरान जंग शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत ने 50% सब्सिडी दी। वफाक की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमतों ने ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दी। सूबा सिंध ने बेनज़ीर हारिर कार्ड के जरिए छोटे किसानों को माली मदद पहुंचाई। मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए पीपल्स फ्यूल सब्सिडी का ऐलान किया गया। गरीब तबके को मुफ्त होम सोलर किट्स फराहम की जा रही हैं। मिलाने वाला पुल भी तबाह। जनूबी लिबनान पर हमलों में मजीद 21 अफराद जाँ बाक हो गए, कई जख्मी। बैतुल जबील में हिजबुल्लाह की 70 ठिकानों को तबाह करने का भी दावा। लेबनान से दागा गया एक ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। BBC की मुताबिक जनूबी लिबनान में इसराइली बमबारी से 1400 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी। दूसरी जानिब कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत 10 मुल्कों की इसराइली हमलों की मजम्मत। लेबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा।